ایک اور حدیث ہے جسے امام ترمذی حسن صحیح کہتے ہیں، شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف کہتے ہیں آمش کی تدلیس کی وجہ سے. اور اس حدیث کا تو میں نے خود شیخ زبیر صاحب سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے تھا عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ، لیکن جو کہ میں ایک اصول کو لے کے چل رہا ہوں اس کی وجہ سے میں اس کے اوپر ضعف کا حکم لگاتا ہوں. باقی وہ کہتے تھے میرے نزدیک وہ مردود ہے، ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد. وہ حدیث جسے امام ترمذی حسن صحیح کہہ رہے ہیں، شیخ البانی اسے صحیح کہہ رہے ہیں، میں کیوں نہ اس پمفلٹ میں ڈالوں؟ کیونکہ وہ دو بڑے امام، دنیا میں کروڑوں لوگ انہیں امام مانتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا کلپ سنا، میں اس کے کلپ کی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. سامعین، مرزا نے یہ ریسرچ پیپر لکھا 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اور سامعین، مرزا نے اسی ریسرچ پیپر میں ایک روایت ڈالی جس کا نمبر 68 ہے، اور بعض حضرات نے اس روایت پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے اور مرزا تم نے ضعیف روایت کو اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے. مرزا ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے اور اس روایت کا دفاع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس روایت کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حسن صحیح کہہ دیں اور بقول مرزا کے امام البانی صحیح کہہ دیں، میں اس روایت کو اپنے ریسرچ پیپر میں کیوں نہ ڈالوں کہ وہ کروڑوں لوگوں کے امام ہیں. تو سامعین، مرزا کی ہی زبانی آپ نے سنا، مرزا نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ جس روایت کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حسن صحیح کہہ دیں اور علامہ البانی جسے صحیح کہہ دیں، مرزا کے نزدیک وہ روایت صحیح ہوتی ہے. اس کو یہ اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالتا ہے اور اس پر اعتماد بھی کرتا ہے، اس کا دفاع بھی کرتا ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں مرزا کا دوسرا ریسرچ پیپر مکمل نماز محمدی ہے، یہ بھی مرزا نے ہی لکھا ہے. اور سامعین، مرزا نے اس ریسرچ پیپر میں ترک رفع یدین والی حدیث، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود والی حدیث مبارکہ، اس حدیث کو مرزا نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں لکھا اور اس کو لکھنے کے بعد ضعیف کہہ دیا، حالانکہ اس حدیث کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حسن کہا اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، لیکن اس کے باوجود مرزا نے لکھنے کے بعد اسے ضعیف کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. مرزا صاحب، یہ دو رنگی اختیار نہ کریں، یہ دوہرا معیار اختیار نہ کریں. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جس حدیث کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حسن صحیح کہہ دیں، علامہ البانی صحیح کہہ دیں، میں اسے اپنے ریسرچ پیپر میں کیوں نہ ڈالوں؟ آپ نے اس پر اعتماد بھی کیا ہے اور اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ترک رفع یدین والی حدیث، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود والی، جس کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اس حدیث کو لکھنے کے بعد تم نے ضعیف کہہ دیا ہے. مرزا صاحب، کچھ ہوش کے ناخن لیں، یہ دوہرا معیار اختیار نہ کریں. آئے سامعین، اب میں مزید اس بات کی وضاحت اور حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور سامعین یہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے، اور اس کتاب میں حدیث کا نمبر 257 ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے صحابہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ آپ نے پھر نماز پڑھ کے دکھائی اور آپ نے نماز کے شروع میں رفع یدین کیا، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا. اور اسی حدیث کے متعلق امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، حدیث ابن مسعود حدیث حسن، کہ یہ حدیث حسن ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے. اب سامعین، وہ قاعدہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جو مرزا نے بیان کیا ہے. اب اس سے آگے آئیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مشکات المصابی ہے، صحیح مشکات المصابی. اور سامعین، اس کتاب میں علامہ البانی اسی حدیث کے متعلق کہہ رہا ہے، اور اس کتاب میں حدیث کا نمبر 809 ہے، اور کہتا ہے صحیح، کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. مرزا صاحب، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی
ترک رفع یدین والی حدیث کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حسن کہہ رہے ہیں اور علامہ البانی صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود تم نے اپنے اس ریسرچ پیپر مکمل نماز محمدی میں اس حدیث کو لکھا، لکھنے کے بعد ضعیف کہہ دیا۔ مرزا صاحب یہ دو رنگی چھوڑ دیں، ایک طرف تو تم اس وجہ سے دفاع کر رہے ہو کہ اس روایت کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں اسے اپنے ریسرچ پیپر میں کیوں نہ ڈالوں۔ مرزا صاحب اگر وہاں تمہارا قانون چل رہا ہے تو یہاں اس قانون سے کیوں بھاگ گئے ہو؟ اس حدیث مبارکہ کو بھی اپنے ریسرچ پیپر میں داخل کرو اور اسے صحیح مانو، کیونکہ اسے امام ترمذی نے حسن کہا ہے اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اس سے آگے مرزا یہ کہتا ہے کہ ترک رفع یدین والی حدیث میں راوی ہیں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، اور وہ مدلس ہیں اور ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور پھر یہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ محدثین کا پیٹ رول ہے، محدثین کا پیٹ رول ہے کہ وہ مدلس راوی کی ان والی روایت کو قبول ہے نہیں کرتے، مدلس راوی کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے، مردود ہوتی ہے، یہ محدثین کا پیٹ رول ہے۔ اب سامعین دیکھیں مرزا اسی پیٹ رول سے کس طرح بھاگ رہا ہے اور الحمدللہ اسی بات کو تسلیم کر رہا ہے جو آج تک ہم کہتے آئے ہیں۔ سامعین ذرا مرزا کی اپنی زبانی سماعت کریں۔ اب میں نے اس حدیث کو یہاں پہ ڈالا ہوا ہے، اب اس حدیث کو کوئی پکڑ کے کہتا ہے جی یہ تو حدیث جو ہے وہ آمش کی تدلیس سے آپ نے کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ بڑے آئمہ میں سے کئی آئمہ ہیں جو آمش کی تدلیس سے صرف نظر کرتے ہیں، چاہے امام ذہبی ہوں، امام حاکم ہوں، اہل حدیث کے بڑے امام ارشاد الحق عصری صاحب ہوں، شیخ البانی ہوں، امام ترمذی ہوں، تو ان کے ماننے والے کروڑوں لوگ ہیں، میں کس طرح اس حدیث کو نکال دوں؟ سامعین آپ نے سنا مرزا کی جب باری آئی، جب اس نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں لکھی ہوئی روایت کا دفاع کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ اس میں راوی امام اعمش ہیں اور وہ مدلس ہیں، لیکن آئمہ نے ان کی تدلیس سے صرف نظر کیا ہے، ان کی تدلیس کو قبول کیا ہے۔ الحمدللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں مرزا صاحب، حضرت سفیان ثوری دوسرے طبقہ کے مدلس راوی ہیں، ان کی تدلیس کو بھی آئمہ نے قبول کیا ہے، اور جن کے حوالہ جات تم نے دیے، جن آئمہ اور علماء کے حوالہ جات تم نے دیے کہ وہ امام اعمش کی تدلیس کو قبول کرتے ہیں، الحمدللہ میں انہی حوالہ جات سے، انہی آئمہ اور انہی علماء کے حوالہ جات سے ثابت کروں گا کہ انہوں نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی تدلیس کو بھی قبول کیا ہے۔ سب سے پہلے تم نے امام حاکم رحمت اللہ علیہ کا نام لیا، یہ میرے ہاتھ میں ان کی کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے، لکھنے والے امام حاکم رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس میں حدیث کا نمبر 1455 ہے۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے حدیث مبارکہ کی سند دیکھیں۔ سفیان عن عاصم ابن کلیب، حضرت سفیان ثوری ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ حضرت سفیان ثوری روایت کر رہے ہیں، اور اس حدیث کے متعلق امام حاکم کیا فرماتے ہیں؟ ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، کہ یہ امام مسلم کی شرط کے مطابق حدیث ہے، صحیح ہے۔ اور پھر تم نے حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ کا نام لیا، وہ بھی فرماتے ہیں علی شرط مسلم، کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ اور سامعین حضرت سفیان ثوری ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور امام حاکم اور حافظ ذہبی دونوں جلیل القدر امام حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر مرزا تم نے ارشاد الحق عصری کا نام لیا، یہ میرے ہاتھ میں ان کی کتاب توضیح الکلام ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 358 ہے۔ اس کتاب میں علامہ ارشاد الحق عصری قانون بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دوسرے طبقہ کے مدلس راوی کی تدلیس کو آئمہ قبول کرتے ہیں، اور الحمدللہ میں پہلے بتا چکا ہوں حضرت سفیان ثوری بھی دوسرے طبقہ کے مدلس راوی ہیں۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، اور سامعین اس کتاب میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں، اور حضرت سفیان ثوری ان کے ساتھ حدیث روایت کر رہے ہیں، اور امام ترمذی فرما رہے ہیں حدیث حسن، حدیث کو حسن کہہ رہے ہیں۔ اور اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں صحیح مشکات المصابیح ہے،
جو کہ سعودی عرب کی مطبوعہ ہے، اور اس میں علامہ البانی حدیث کا نمبر 809 ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اور حضرت سفیان ثوری ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اس کے باوجود علامہ البانی کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ مرزا صاحب اگر وہ قانون تمہیں اپنی دفعہ اچھا لگ گیا کہ ان کی تدلیس سے آئمہ نے صرف نظر کیا ہے، تو آئمہ نے حضرت سفیان ثوری کی تدلیس سے بھی صرف نظر کیا ہے، تو یہاں آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ سامعین، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ محدثین حضرت سفیان ثوری کی تدلیس سے بھی صرف نظر کرتے ہیں اور ان کی تدلیس کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے آگے مرزا اس حدیث پر تیسرا اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ تو آئے سامعین، آج کی اس نشست میں مرزا کے اس اعتراض کا بھی میں جواب دیتا چلوں۔ سامعین، ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مبارک سے جرح نقل کرنے والا ان کا قدیم شاگرد سفیان بن عبد الملک ہے، اور ان کے متأخر شاگرد حضرت سوید بن نصر ان سے یہی حدیث مبارکہ روایت کر رہے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں سامعین سنن نسائی ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 123 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے متأخر شاگرد سوید بن نصر حضرت عبداللہ ابن مبارک سے یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود والی حدیث روایت کر رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک یہی حدیث مبارکہ بیان کیا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اخبرنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ ابن مبارک عن سفیان عن عاصم ابن قلیب، اور آگے سامعین وہی حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود والی، ترک رفع یدین والی۔ تو سامعین پتہ چلا حضرت عبداللہ ابن مبارک خود اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا کرتے تھے۔ اب یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہی نہ ہو اور پھر وہ خود اس کو بیان بھی کریں؟ تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اپنی جرح سے رجوع کر لیا تھا۔ تو سامعین، اب مرزا چوتھا اعتراض اس حدیث پر یہ کرتا ہے کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ تو سامعین، جواب کی طرف جانے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کریں، سنن ابی داود کے کئی نسخے ہیں، اور اب میں جو آپ کے سامنے نسخہ پیش کرنے لگا ہوں وہ محدثین کے نزدیک سب سے زیادہ صحیح اور معتبر ترین نسخہ ہے، اور ان کے سب سے متأخر شاگرد محمد بن احمد بن عمر کا ہے، جو کہ محمد بن احمد بن عمر نے حضرت ابو داود رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔ اور سامعین، اس کتاب کا صفحہ نمبر 109 ہے، یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اور یہ سب سے صحیح اور معتبر ترین نسخہ ہے، محدثین جس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس نسخہ میں آپ کے متأخر شاگرد محمد بن احمد بن عمر نے آپ سے یہ جرح نقل نہیں کی۔ پتہ چلا امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی جرح سے رجوع کر لیا تھا، اور اہل علم حضرات جانتے ہیں محدث کی وہی بات قبول ہوتی ہے جو اس کی سب سے آخری بات ہو، اور یہ ان کا آخری فیصلہ ہے جس کو محمد بن احمد بن عمر نے ان سے نقل کیا کہ ان کے نزدیک بھی یہ حدیث کیا ہے؟ ثابت ہے۔ تو سامعین، آج کی اس نشست میں میں نے آپ کے سامنے واضح کیا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ شخص کس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے اور اپنے ہی کیے گئے فیصلوں اور اپنی ہی کی گئی باتوں سے کس طرح بھاگ جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا علمی و تحقیقی تعاقب جاری رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔